لے کر نہیں مناسب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جو بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت تک سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. درود و سلام نازل ہو سید المرسلین، شفیع المذنبین، گنبد خضرا کے مکین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. معزز حاضرین، عمائدین شہر، بڑے لمبے سفر سے کل رات ہی واپسی ہوئی ہے. طبیعت کچھ ناساز ہے، لیکن ہمارے پیر طریقت، شہر کی مشہور و معروف شخصیت، سب کے دلوں میں بسنے والی شخصیت حضرت اقدس الحاج حاجی صلاح الدین صاحب کی جو محبت والی آواز ہے وہ دل میں اترتی ہے، اور اسی محبت کے تقاضے میں یہ خاکسار حاضری آپ کے سامنے دے رہا ہے. بارہا میری حاضری ہوتی رہتی ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں. ہمارے درمیان کاندھلا کی وہ سرزمین جس کو حضرت اقدس مولانا افتخار الحسن کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے اتنا روشن کیا کہ آج میرٹھ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ نبی کی یتیم امت اس شخصیت کو یاد کرتی ہے. آپ ان کے پوتے محترم حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے، جن کے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض ہونا ہے. میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے چند لمحوں میں اپنی بات مکمل کر دوں گا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، کہ لوگوں آپس میں نہ جھگڑو. ابھی جو لمبے سفر سے واپسی ہوئی، وہاں مختلف جگہوں پہ جو پروگرام ہوئے اور مالدار، دیندار، لیڈر، علماء، سب سے جو ملاقاتیں ہوئیں، تبلیغی جماعت والوں سے، علماء مدارس سے، ائمہ مساجد سے جو ملاقاتیں ہوئیں، تو سب کے دلوں کے حال کو سن کر دل پر ایک ٹیس ابھری. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. ہم سب جائزہ لیں، کیا آج امت مسلمہ کو عزت مل رہی ہے؟ میرے بھائیوں، درود شریف کی یہ مجلس اس دنیا کے باعظمت انسان کے نام پر سجائی گئی ہے جس نے دین کو پھیلانے میں وہ رول ادا کیا، وہ تاریخ رقم کی کہ اس تاریخ کو رقم کرنے والی شخصیت دوسری نہیں مل سکتی. 1500 سال سے قیامت تک ایسی شخصیت نہیں مل سکتی جس نے اسلام کو اتنا مکمل کیا، اس طرح پیغام دیا کہ جس کے انداز سے، جس کے اخلاق سے، جس کے اقوال سے، جن کے افعال سے آج پوری دنیا مستفیض ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا اگر جائزہ لیں تو کیا کبھی ایسا دور آپ نے دیکھا
کہ کسی کے خلاف زبان سے کچھ غلط بات کہی ہو، کسی کے دل کو دکھایا ہو، کسی پڑوسی کے خلاف سازش کی ہو، کسی پڑوسی کو ستایا ہو، کسی پڑوسی کا حق لوٹا ہو، کسی کو زبان سے کچھ ایسے الفاظ جو دل کو توڑنے والے ہوں وہ کہے ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش میں اکیلے تشریف لائے اور آپ نے اپنے اخلاق، اپنے انداز سے دنیا کو یہ بتایا کہ میں امین بھی ہوں، صادق بھی ہوں، میں امانت کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، سچا بھی ہوں۔ اور آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو اس انداز پر جیتا کہ جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو اکیلے تھے، پھر 13 ہوئے، پھر 313 ہوئے، پھر 3000 ہوئے۔ غزوہ بدر سب سے پہلی جنگ جس میں 313 صحابہ سامنے 3000 مشرکین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی برحق کے اخلاق کی وہ طاقت انہیں عطا کی تھی کہ 313 صحابیوں نے 3000 پر فتح حاصل کی۔ آج ہم جائزہ لیں، مختصر سے انداز میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، میرے بھائیوں آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اگر آپس میں جھگڑے تو تمہاری ہوا، تمہاری عزت اکھاڑ دی جائے گی۔ کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے جانشین ہیں، نبی کے عاشق ہیں، ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ نبی ہمارے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی سے ہم عشق کرتے ہیں، تو نبی کے اخلاق پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی کے فرمان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی سے سچا عشق کرنا یہی ہے کہ ہم اپنے تمام بھائیوں سے اس انداز پر ملیں، چاہے وہ برادر وطن ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سے اس انداز پر ملیں کہ ان کا دل یہ گواہی دے کہ یہ نبی کے سچے عاشق ہیں، نبی کے سچے جانشین ہیں۔ دنیا نے جناب رسول اللہ کو سجایا سنوارا ہے۔ کولکاتہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ہیرا لال چوپڑا نے کہا ماڈرن ہسٹری ایٹریبیوٹس لبرٹی، equality and fraternity to be the outcome of the French Revolution, but the first person to proclaim it was the founder of Islam۔ کہ آج جو پوری دنیا میں مساوات آئی، انسانیت کا پیغام آیا، آج جو انسان کو انسان بننا سکھایا، یہ کسی کینیڈین کی، امریکن کی، آسٹریلین کی، یا انگریزوں کی یا یوروپین کی قوم نے نہیں دیا، بلکہ 1450 برس پہلے ایک نبی برحق پیدا ہوا جس نے جلستی ہوئی انسانیت کو ایسا پیغام دیا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کولکاتہ یونیورسٹی کے ایک ہندو پروفیسر کہہ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس نبی کے امتی ہیں تو کیا ہم پر فرض نہیں بنتا، ہم پہ لازم نہیں بنتا کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، ہم اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں، ہم اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کریں، ہم اپنے پیروں کا صحیح استعمال کریں، ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولیں، نبی کے جانشین کہلائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم وعدہ خلافی کریں، نبی کا عاشق کہلائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم پڑوسیوں کے خلاف سازشیں کریں، نبی سے محبت کرنے والا کہلائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم دل میں حسد رکھیں، نبی سے سچا عاشق ہونے کا اعلان کریں؟ کیسے ممکن ہے؟ غور کیجئے، ہمارے افعال، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال کیا نبی کے طریقے پر ہیں؟ نبی کے درود کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نبی کے عاشق بن کر بیٹھے ہیں؟ کیا ہم نے غور کیا کہ اس مجلس میں بیٹھ کر علماء کی باتوں کو تو سنتے ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ملنا جلنا کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا اخلاق کردار کیسا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو دل میں ہماری پاکیزگی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری زبان میں، ہماری آنکھ میں پاکیزگی ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، جناب رسول اللہ نے فرمایا ہے قاربوا وسددوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ مجھے نہیں کہا جا رہا، مفتی ارشد صاحب کو نہیں کہا جا رہا، حاجی صلاح الدین صاحب کو نہیں کہا جا رہا، آپ سب کو کہا جا رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر ہر انسان کو کہا جا رہا ہے قاربوا وسددوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ کہ لوگوں آپس میں مل جل کر کے رہو،
اے لوگوں سنو نبی کے چاہنے والوں، آپس میں مل جل کر کے رہو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں نفرت نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کرو۔ اے لوگوں آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن کر کے رہو۔ یہ نبی کا پیغام ہے، آپ نبی کے عاشق ہیں۔ میرے بھائیوں وقت مختصر ہے، حضرت مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے، بس ایک حدیث ایک روایت آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک امانت آپ کو دیتا ہوں۔ عادل چودھری صاحب کے گھر پر یہ پروگرام ہے، میں ایک بات برجستہ کہتا ہوں، آج بھی 7 کروڑ روپے کما لینے والے لیڈران، میں عادل چودھری صاحب کو اس سے بری کر رہا ہوں کیونکہ یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، آج بھی 7 کروڑ روپے کما لینے والے جو سیاسی رہنما آپ کے ہیں نا، وہ آپ سے 7 روپے کی بات نہیں کریں گے ملت کے سدھار کے لیے، ملت کی فلاح کے لیے، نبی کے پیغام کے لیے۔ لیکن مولوی کے دل میں وہ درد ہوتا ہے کہ اگر وہ مدرسے سے یا مسجد سے 7,000 روپے حاصل کر رہا ہے تو وہ آپ سے امت کی فلاح کے لیے نبی کے عشق میں 7 کروڑ کی بات کرے گا۔ وہ اس لیے کرے گا کہ وہ نبی کا وارث ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، تاریخ پڑھ لیجئے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ لیجئے، اگر یہ علماء ہندوستان میں نہ ہوتے تو آج اس ملک میں جس محبت اور جس آزادی کے ساتھ آپ گھوم رہے ہیں گھوم نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں یہ علماء کی قربانی رہی ہے، بس ایک امانت آج آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ علماء اپنی بات نہیں کرتے، یہ نبی کی بات کرتے ہیں، یہ نبی کے پیغامات و ہدایات کو بتاتے ہیں، یہ قرآن کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ ایک امانت دے رہا ہوں، پھر بات ختم کروں گا، حاضری ہوتی رہتی ہے پھر بات ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت خوش تھے۔ ہماری پیاری اماں، حضور کی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ موجود، کہنے لگی آج بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ آج میں اتنا خوش ہوں کہ آج اگر تو کچھ مانگے، جو مانگ لے گی وہ میں تجھے عطا کر دوں گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی جو بھی مانگ لوں؟ پیارے نبی نے فرمایا ہاں، آج جو مانگ لے وہ دے دوں گا۔ حضرت عائشہ نے کچھ سوچا اور کہنے لگی کہ اچھا تو میں ایک کام کرتی ہوں، اپنے ابا سے مشورہ کر لیتی ہوں، کچھ مانگوں تو اچھا مانگوں، کچھ بڑا مانگوں، آپ اجازت دیں تو میں جاؤں ان کی خدمت میں۔ حضور نے اجازت دے دی، پہنچ گئیں حضرت ابو بکر اپنے والد محترم کی خدمت میں، جا کے عرض کیا کہ آج دیار رحمت جوش میں، آج دیار رحمت جوش میں۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ عائشہ آج جو تو مانگے گی میں تجھے دے دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے سنا، خوش ہو گئے، کہا اچھا یہ تو بڑی بات ہے، تو ایک کام کر، جب اللہ کے رسول سے مانگنا تو کہنا کہ اللہ کے رسول اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے یہ دیجئے کہ جب آپ معراج کے سفر پر گئے تھے اور معراج کے سفر میں اللہ سے خلوت کے وقت میں، تنہائی کے وقت میں جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک راز دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ راز مانگ لینا، اور کہا کہ دیکھو جب یہ راز اللہ کے رسول دے دیں تو مجھے ضرور بتانا، مجھ سے وعدہ کرو۔ بیٹی نے وعدہ کر لیا، آ گئی حضور کی خدمت میں۔ حضور مسکرا رہے تھے، کہا آ گئی؟ کہا جی آ گئی۔ کہا مانگ؟ کہا کہ اللہ کے رسول اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو معراج کے سفر میں، خلوت کے وقت میں، تنہائی کے وقت میں اللہ سے جو راز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک راز دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے سنا تو آپ مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ عائشہ تو نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ راز کی باتیں، راز بتا دوں تو راز نہ رہے، اور جو وعدہ کر لیا ہے وہ وعدہ پورا نہ کروں تو وعدہ نہ رہے۔ لیکن مومن کی شان، ایمان کی شان وعدہ کو مکمل کرنا ہے، وعدہ خلافی کرنا نہیں ہے۔
یہ عبرت کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، اس نے جواب دیا کہ میں فلاں جگہ ہوں، کہ اچھا میں ملنے آ رہا ہوں، اس سے ملنے نہیں پہنچتے۔ یہ بھی وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، اور یاد رکھیے یہ جھوٹ بھی نفاق کے درجے تک لے جاتا ہے، منافق کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی لفظ بولے تو ایسا نہ بولے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم آ رہے ہیں، ملوں گا، آؤں گا، کروں گا، اور پہنچے نہ۔ نہیں جا سکتے، کوئی عذر پیش آئے منع کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنا مومن کی شان نہیں۔ اب اللہ کے رسول نے راز دیا، وہ راز آپ کے لیے امانت ہے۔ اس درود کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں نا، اس درود کی مجلس کی کامیابی اور اس کی امانت کی حفاظت ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ سن، جب میں معراج کے سفر پر گیا تھا تو اللہ سے جو خلوت کے وقت میں تنہائی میں جو راز کی باتیں ہوئی تھی، اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے پیارے محبوب، تیری امت میں کوئی شخص، دھیان دے کہ تیری امت میں کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، میں اسے بنا حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا۔ ذرا غور کریں، ہم کتنے دل توڑتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، میں اسے بنا حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا۔ عائشہ نے سنا تو خوش ہو گئی، فوراً ابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ راز سنایا ابا حضور کو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، اللہ اسے بنا حساب و کتاب جنت عطا کر دے گا۔ حضرت ابو بکر نے سنا تو خوش ہو گئے، کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ عائشہ نے کہا، ابا اب کیوں روتے ہیں، اتنا بڑا راز ہمیں ملا، اب رونے کی کیا وجہ ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی کسی سے محبت سے پیش آ جائے جنت، کوئی کسی کے دکھ میں کام آ جائے جنت، کوئی پڑوسی کے کام آ جائے جنت، کسی مظلوم کی مدد کر دے جنت، کسی غریب کی مدد کر دے جنت، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری پیاری بیٹی، تو راز کے ایک پہلو کو دیکھ رہی ہے اور میں راز کے دوسرے پہلو کو غور کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی فیصلہ ہوگا آج، آپ سب کا فیصلہ، میرا فیصلہ اسی جواب پر ہے۔ بس دل میں فیڈ کر لینا، اگر نبی کی ضمانت کی حفاظت نہیں کی تو بس اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، کیونکہ یوم جزا کا مالک تو وہی ہے۔ تو یہ سوچ کر آج نبی کی امانت کو اپنے دل میں بٹھا کر جانا کہ جب تک زندہ رہو اس امانت پر قائم رہو، کیونکہ یوم جزا کے دن تمہیں بھی حاضر ہونا ہے، مجھے بھی حاضر ہونا ہے، اور نبی کا دیدار بھی ہونا ہے، اور یہی امانت تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ اللہ کے رسول کی امانت تمہیں کامیابی تک پہنچائے گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری پیاری بیٹی، راز کے ایک پہلو کو دیکھ رہی ہو، میں راز کے دوسرے پہلو پر غور کر رہا ہوں۔ راز کا پہلا پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو بنا حساب و کتاب جنت، لیکن راز کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے دل کو توڑ دے تو بنا حساب و کتاب جہنم میں جائے گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ درود شریف کی یہ روحانی مجلس ہے کہ آپ کو بنا حساب و کتاب جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امانت پر، نبی کی ضمانت پر مجھے بھی آپ کو بھی موت تک چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے، ہر ایک سے محبت کرنے والا بنائے، نبی کا سچا جانشی بنائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بیٹھنے کو، حاجی صلاح الدین صاحب کی اس کوشش کو، حاجی عادل چودھری صاحب کی اس محنت کو، اور مفتی ارشد صاحب کی تشریف آوری کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔